اور کئی دن رہے لوسیز پر بھی اور ہر جگہ گئے بھی، اور بعد میں بھی ان شہداء کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے بھی یہاں موجود رہے، مگر اس کا اپنا کہ میں خود جاؤں اور ان کی فیملیز کے ساتھ ملوں اور ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی کروں، تو اس پر ان کے تہ دل سے مشکور ہے۔ اور میں پرائم منسٹر صاحب یہ جو کچھ ہم نے، میرے خود بھی 5ویں دفعہ فیڈرل کیبنٹ کا حصہ رہا ہوں، کبھی ہم نے نہیں اس طرح دیکھا ہے واقعات میں کہ اتنا بڑا پیکج، ٹھیک ہے یہ پیکج کسی کا نعم البدل نہیں ہے، مگر ایک میسج دینا کہ اس انڈیا کی بربریت میں جو لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، جس کے نقصانات ہوئے، کمپنسیشن 1 کروڑ روپیہ ان کے ورثاء کو ملیں گے، تو یہ سب سے بڑی آپ نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ اور اس میسج کے لیے کہ وہی جو لوگ رہ رہے اور سفر ہوئے، تو ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، ریئلائز کرتے ہیں کہ 1 کروڑ روپیہ ان کے شہداء کو ورثاء کو ملے اور 10 سے 20 لاکھ زخمیوں کے ملے، اور ان کے جو نقصانات ہوئے ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ کمپنسیشن دی جائے گی۔ ان پوری حالات میں جس طرح آپ نے پرائم منسٹر صاحب لیڈ کیا، یہ آج کی بات نہیں، پہلے بھی جب یہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا اور آپ کو پی ڈی ایم کی حکومت میں آئے اور لیڈ کرتے رہے، اس زمانے میں بھی جس طرح آپ نے لیڈ کیا تو وہ بھی ایک خواب سے کم ہی نہیں تھا کہ ڈیفالٹ سے نکل کر آگے جانا ایک ناممکنات میں تھا۔ آپ نے پرائم منسٹر صاحب جس طرح سب کو ساتھ لے کر چلا، یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ، ہم آپ کے بارے سنتے آ رہے تھے پہلے کہ شہباز شریف صاحب زبردست ایڈمنسٹریٹر تو ہے، مگر سیاست میں کس طرح، تو وہ بھی آپ نے ثابت کر دیا کہ 13-14 پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملکی مفاد میں لے کر چلے اور ایک آگے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ایک ڈگر پر پہنچے، اور وہی معاشی استحکام اس ملک کو دینا، یہ سارے ہم اس کا حصہ ہے۔ اس ملک کو اس طرح معاشی استحکام کہ وہ بھی کسی کے خواب میں نہیں تھا کہ کس طرح اتنی معاشی استحکام آئے گی، اور اس طرح مہنگائی جو 38-40% پر تھی یہ کئی 3-4% پر آئے گی، اور اس طرح شرح سود میں 22% سے کمی 11% پر، اس طرح لمبی چیزیں۔ مگر اسی دفعہ جو انڈیا نے جارحیت کا مظاہرہ کیا، تو جس طرح آپ نے ایک کیپٹن کا رول پلے کیا وہ بھی تاریخ کا حصہ رہے گا۔ جس طرح آپ نے دلیرانہ فیصلے کیے، جس طرح بر وقت فیصلے کیے، جس طرح 24 گھنٹے آپ جاگتے رہے اور ہر چیز کو آپ دیکھتے رہتے، مانیٹر کرتے رہے، تو واقعی یہ بھی آپ نے ثابت کر دیا کہ جنگ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے اور دشمن کو جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتے، تو پوری قوم آپ کو داد دیتے۔ میں اسی موقع پر افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے جس طرح لیڈ کیا وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اس کی پوری ٹیم نے، افواج ایئر فورس ہو، نیول فورس ہو، ان کی جتنی ٹیم جس طرح اس نے لیڈ کیا، اور 10 مئی کے بعد ایک نیا پاکستان دنیا کی نقشے پر ابھر آیا، اور پاکستان کے بارے پورے دنیا کی سوچ تبدیل ہو گئی کہ پاکستان کس طرح قوم ہے اور کس طرح افواج ہے اور کس طرح صلاحیت رکھتے، تو پوری قوم اس پر فخر کرتے۔ جب آپ کی حکم پر میں یہاں آیا 28، 27، 29، 30، 3-4 دن کے لیے کہ وہی انڈیا حملہ کرے گا، اور ان لوگوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے جو ایلوسیز پر ہے اور ان سولجر کے ساتھ، تو میں نے جو دونوں جذبے دیکھے، پرائم منسٹر صاحب اگر ہم سولجر کے پاس گئے، جس جگہ گئے، ان کی یونٹ میں گئے بارڈر پر، تو میں جو اس کی جذبہ دیکھ رہا تھا کہ بالکل بےتاب تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے موقع دیا ہے کہ ہم اصلی دشمن کے ساتھ لڑیں۔ ہر ایک اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے موقع دیا ہے کہ ہم اصلی دشمن سے لڑیں، اور وہی جو میں نے ان کشمیریوں کی، میرے تو اسی دن سے بالکل مائنڈ چینج ہوا۔ یہ حملہ تو بعد میں ہوا، بعد میں بھی ہم آئے، مگر جب پہلے اور میں نے ان کا جذبہ دیکھا، ان پوری کشمیریوں کا جو جذبہ دیکھا، جس جگہ ہم گئے جس طرح لوگ نکل آئے، اور مجھے وہ رات ہمیشہ یاد رہے گا کہ رات کو تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس آئی اور اس میں کہا گیا کہ 20-24 گھنٹے کے اندر انڈیا حملہ کرے۔ مجھے بھی رات کو شاہ غلام قادر صاحب ہے،
وہی لوسی پر جب ہم تھے تو مجھے سارے لوگ کہتے کہ آپ نکل جائے، ابھی نکلنا چاہیے کہ جب حملہ ہونے والا تو آپ یہ کیا کرتے، مگر میں نے تو ان کو اپنی طرف سے کہہ دیا، میرا تو اپنا ایک ماضی روایت ہے، میں نے کہا ہمارے باؤ اجداد 47-48 میں آ کر یہاں لڑے اور پیدل آئے، کئی دن پیدل آئے اور دیسی اپنے بندوق لے کر کشمیر کے لیے آئے اور یہاں شہید بھی ہو گئے، تو میں یہاں خود بخود آیا ہوں تو میری بھی یہ خواہش ہے اگر اس طرح بات ہوتے شہادت کی کس طرح، مگر یہ نہیں کہ میں ان لوگوں کو چھوڑ کر واپس چلا جاؤں۔ جس طرح میں نے کشمیریوں کا جذبہ دیکھا سامنے ایلوسی کی، اس طرح بالکل خاموشی، اور اسی طرف جس طرح جذبہ تھا، جس طرح وہ لوگ نکل آئے اور میں نے ان کی پاکستانیت کے ساتھ جو محبت دیکھی، کتنا جذبہ رہا، اور افواج پاکستان کے ساتھ ان کا کتنا پیار محبت رہا، میں نے ان لوگوں کی وہی جذبہ دیکھ کر تو میں نے اسی ٹائم بھی اپنے تقاریر میں کہا کرتا تھا کہ انڈیا کے ساتھ اگر بہت بڑی طاقت ہو تو یہ جذبہ کدھر سے لائے گا، جو جذبہ ہمارے لوگوں میں تو سارے فوجی ہے، اگر بارڈر سے آپ آگے آتے یہ سارے فوجی ایک دیوار بنے ہوئے، اور اگر اس کی طرف ہمیں جانا ہوا تو سارے وہ لوگ ہمارے ساتھ دیں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو کچھ مظاہرہ کیا ان لوگوں نے پرائم منسٹر صاحب، وہ جو میں نے پریکٹیکلی دونوں دفعہ دیکھا، اور پھر جب میں بعد میں آیا آپ نے بھیجا کہ ان شہداء کے پاس جائے، ان کے ورثاء کے پاس جائے، زخمیوں کے پاس جائے، میں نے ان کی ورثاء کا جو جذبہ دیکھا، ان کو خوشی ہو رہی تھی، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کو، بھائیوں کو، بہنوں بچوں کو شہادت دی، ان کا جو حوصلہ تھا دیکھنے کا قابل۔ سیمیج میں ہم جن مریضوں کے پاس میں گیا، ان مریضوں کو دیکھا، اس کا جذبہ بھی دیکھا کہ کسی کی پاؤں کٹ گئی تھی، ٹانگ کٹ گئی تھی، کسی کا اور مسئلہ، مگر اس میں ایک جذبہ تھا اور ایک دلیری سے وہی موجود تھے۔ اور میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ایلوسی پر کئی لوگوں کو کہا گیا کہ یہ خالی کرے، یہاں سے جائے، ہم آپ کو محفوظ مقامات پر AJK گورنمنٹ وہی کی ایڈمنسٹریشن نے، مگر ان لوگوں کے جواب کو دیکھو، کہتا ہے کہ ہمارا ایک سولجر یہاں ہے تو ہم بھی ساتھ ہوں گے، ہر کشمیری بھی ساتھ ہوں گے، یا شہید ہوں گے مگر جانے والا نہیں ہے۔ میں اس کو داد دیتا ہوں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے حوصلے کو کہ ہمیں جانا نہیں، آپ کہتے ہیں جائیں محفوظ مقامات پر، اگر ہمارا ایک سولجر یہاں لڑ رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ لڑیں گے، اس کے پیچھے لڑیں گے۔ دشمن کے لیے بہت ناممکن ہوگا اس جذبے کو شکست دینا، انشاءاللہ تعالیٰ ساری کامیابی ہماری مقدر ہوگی اور شکست انشاءاللہ تعالیٰ انڈیا کا مقدر بنے گا۔ بس ساتھ ساتھ میں ایک منٹ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں جی، میں وہی جو ہمارے سامنے بہنیں اور بھائی ہے ایلوسی کے پار 77 سالوں سے ان کے اندر ایک جذبہ ہے، اور اس جذبے سے وہی 77 سالوں سے اس نے کیا کیا نہیں دیکھا، وہ 1 لاکھ تک ان کی شہادتیں ہوئی، ہزاروں میں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، جیلوں میں 7,000 لوگوں کی جیلوں میں شہادتیں ہوئی، آج بھی انڈیا کی جیلوں میں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، مگر ان کا جذبہ وہی اپنی جگہ قائم دائم ہے، اور ہم بھی انہیں یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا اصلی ایشو ہے یہ آپ والا ہے، اور ہم بھی کبھی پاکستان اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس طرح یونٹی ہو، سارے ایک پیج پر ہو، جس طرح آپ نے ثابت کر دیا، سب کا ایک مقصد ہو، تو کوئی چیز ناممکن نہیں، ہر چیز ممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ مدد کرے گی جب کہ آپ کا یہ ویژن اور یہ جذبہ اور افواج پاکستان اور اس کے سپہ سالار کا یہ جذبہ ہو کہ کس طرح انہیں ڈیلیور کیا اور پاکستان کو اور اس گرین پاسپورٹ کو کہاں سے کہاں تک لے کر گیا، ہم سارے اس پر فخر کرتے۔ تو آپ سب کی بہت مہربانی، شکریہ، تھینک یو۔